حمزہ کا راج برقرار رہے گا یا پھر تبدیلی آئے گی؟ شہر کے 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن کا دنگل کل ہوگا۔ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور دیگر امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 7,22,878 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ضمنی انتخابات کے لیے 466 پولنگ سٹیشنز قائم۔ لاہور میں 122 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ لاہور کے 4 حلقوں میں تگڑے مقابلے متوقع۔ پی پی 158 میں رانا احسن شرافت اور میاں اکرم عثمان میں مقابلہ۔ پی پی 168 میں ملک اسد کھوکھر اور ملک نواز آوان میں مقابلہ۔ پی پی 167 میں نذیر چوہان اور شبیر گجر میں جوڑ پڑے گا۔ پی پی 170 میں محمد امین ذوالقرنین اور ملک ظہیر عباس کھوکھر آمنے سامنے۔ انتخابی حلقوں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ سڑکیں گلیاں انتخابی بینر سے بھر گئیں۔ کسی بات پہ کان نہیں دھرنا، جو کچھ کہتا رہے وہ کہتا رہے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ انتہائی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہم پہلے بھی الزامات کی تردید کر چکے ہیں۔ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو کیا کر سکتے ہیں؟ صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں گے۔ صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں، مکمل طور پر غیر جانبداری سے کام کر رہے ہیں۔ تمام آر اوز کے پاس پریزائڈنگ افسران واٹس ایپ پر فارم 45 بھیجیں گے۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات میں بڑی پیش رفت۔ ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسران کو میجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے گئے۔ پریزائڈنگ افسران کے پاس 3 دن میجسٹریٹ کے اختیارات ہوں گے۔ پریزائڈنگ افسر کو لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو جیل بھیجنے کا اختیار ہوگا۔ پی پی 168 میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کا انکشاف۔ پولیس نے خالد حسین نامی شخص کو پکڑ لیا۔ بڑی تعداد میں شناختی کارڈ بھی برآمد کر لیے گئے۔ تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ حلقے کے لوگوں سے شناختی کارڈ جمع کیے۔ 2 سے 3 ہزار کے عوض ووٹ کی ڈیل ہوئی تھی۔ خالد حسین کا پولیس کے سامنے اعتراف۔ چودھری پرویز لاہی سے اسد قیصر کی ملاقات۔ ضمنی انتخاب اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز لاہی نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ غیر جانبداری کا ثبوت دے۔ 17 جولائی حق اور سچ کی فتح کا دن ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر بولے ضمنی انتخاب میں لوٹے امیدواروں کو عبرتناک شکست ہوگی۔ دھاندلی کے تمام منصوبوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے پولنگ ایجنٹ کی تقرری سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی پولنگ ایجنٹس کی تعیناتی سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست۔ جسٹس شاہد جمیل نے یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت کی۔ ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی سامان عملے کے سپرد۔ پولیس کی سیکیورٹی میں سامان کی متعلقہ پولنگ سٹیشن پر ترسیل۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے 4 حلقوں کے لیے 469 گاڑیاں الیکشن کمیشن کو دے دیں۔ ضمنی الیکشن کے دوران لیسکو کا لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ۔ تمام حلقوں میں بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ تکنیکی خرابی دور کرنے کے لیے فیلڈ سٹاف بھی متحرک رہے گا۔ ضمنی انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس کا کنٹرول روم قائم۔ کنٹرول روم سینٹرل پولیس آفس اور ضلعی سطح پر قائم کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں 20 حلقوں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ پولنگ سٹیشنز پر 52,000 سے زائد اہلکار و افسران تعینات ہوں گے۔ لاہور کے 4 حلقوں میں 9,000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ شہر میں ضمنی الیکشن، سیف سٹی اتھارٹی کے معاملات متاثر۔ ضمنی حلقوں میں سیف سٹی کے کیمروں کو مکمل فعال نہ کیا جا سکا۔ 4 ماہ سے سیف سٹی اتھارٹی کے ایم ڈی کی سیٹ خالی۔ سیف سٹی کے اہم عہدوں پر ایک ہی افسر کو ایڈیشنل چارج دے کر کام چلایا جانے لگا۔
کل کا دن پاکستان کے سیاسی استحکام کے امتحان کا دن ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے عوام کو فیصلے کا حق ہے، کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ کل جیسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے دور رہے، کسی قسم کی دھونس قوم برداشت نہیں کرے گی۔ فرح خان کی والدہ کے خلاف بھی نیب میں کیس کھل گیا۔ نیب لاہور نے فرح خان کی والدہ بشرا خان کو طلب کر لیا۔ بشرا خان کو دستاویزات سمیت 20 جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت۔ بشرا خان پر بیٹی فرح خان سے مل کر کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے کا الزام۔ مریم نواز ایک بار پھر کورونا میں مبتلا ہو گئی۔ نائب صدر نون لیگ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مریم نواز نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ سروسز اسپتال کے ہاسٹل میں نرس کی پراسرار موت۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق نرس سونیا ہاسٹل میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ سونیا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کرتی تھی۔ سونیا کی لاش کے قریب سے انجیکشن برآمد۔ پولیس اور فورنزک ٹیم میں تحقیقات شروع کر چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ بقرعید پر محکمہ لائف سٹاک کی لمپی اسکن کے خلاف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی۔ ناقص حکمت عملی کی وجہ سے لمپی اسکن بیماری بڑھنے کا خدشہ۔ لمپی اسکن سے متاثر جانوروں کو جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دینے کا بھی انکشاف۔ چیچڑ اور مکھیوں کو مارنے کے لیے منڈیوں میں غیر ضروری ادویات رکھ دی گئیں۔ ڈی جی لائف سٹاک ڈاکٹر احتشام الحق کہتے ہیں تمام جانوروں کو درست طریقے سے اسپرے کیا گیا۔ جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ڈنمارک کی سفیر کی ملاقات میں قابل تجدید توانائی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ پر گفتگو۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے وفد کی بھی ملاقات۔ تاجروں نے ملاقات میں گورنر پنجاب کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ بلیغ الرحمان کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو آمد، تشدد کا شکار بچے کی عیادت کی۔ تحریک انصاف زمینی حقائق کے مطابق واضح طور پر جیت رہی ہے۔ راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ بھول جائیں کہ دھاندلی کے ذریعے ہمارا مینڈیٹ چوری کر سکیں گے۔ ہمارے کارکنان ووٹ ڈالنے سے آر او آفس پہنچنے تک سارے عمل کی خود نگرانی کریں گے۔ آشیان اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور۔ احتساب عدالت نے ریفرنس پر سماعت 13 اگست تک ملتوی کر دی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں، لڑائی جھگڑا کرنے کا کیس۔ جج کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی ضمانت میں 26 جولائی تک توسیع۔ ایم پی اے پیر اشرف رسول کی درخواست پر تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ درج کیا گیا۔ سی ٹی ڈی کا پنجاب میں انٹیلیجنس آپریشن، 6 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں سے 1155 گرام دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹر، آئی ای ڈی بم، ہینڈ گرینیڈ برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ پکڑے گئے دہشت گردوں کا تعلق قلعدم تنظیم سے ہے۔ مانسون میں اسکولوں کی چھت اور دیوار گرنے کا خدشہ، درجہ چہارم ملازمین کو مسلسل اسکول حاضر رہنے کی ہدایت۔ اے ای اوز زیادہ بارش والے علاقوں کے اسکولوں کے دورے کریں گے۔ محکمہ تعلیم حکام کہتے ہیں چھتوں اور دیواروں کو نقصان پہنچنے پر فوری مرمت کروائی جائے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ اور نمل یونیورسٹی میں معاہدہ طے پا گیا۔ نمل یونیورسٹی کو 43 کنال 12 مرلے اراضی لیز پر دی جائے گی۔ اراضی کی لیز کا دورانیہ 30 سال ہوگا۔ مزید توسیع بھی قواعد کے مطابق ہوگی۔ ڈکیتی، مزاحمت یا ذاتی رنجش، ہڈیارہ کے علاقے میں دبئی پلٹ نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ محمد یونس گھر سے نکلا تھا، لاش کھیتوں سے ملی ہے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔
محکمہ ہائر ایجوکیشن لاہور بورڈ کی کارکردگی سے ناخوش، انٹر امتحانات میں مبینہ طور پر امیدواروں کو نقل کرائے جانے کا انکشاف، لارنس روڈ امتحانی سینٹر کا تمام عملہ تبدیل کرنے کا حکم، 22 سینٹرز میں 200 سے زائد امتحانی عملہ تعینات ہے۔ شوق سے بنوایا عید کا نیا سوٹ خراب کیوں کیا؟ خاتون ڈرائی کلینر کے خلاف صارف عدالت پہنچ گئی، 6,10,000 روپے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے گلبرگ میں واقع ڈرائی کلینر کے مینیجر کو 17 اگست کو طلب کر لیا۔ پی آئی اے نے حجاج کرام کی واپسی کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ پہلی پرواز 213 حاجیوں کو لے کر جدہ سے لاہور پہنچ گئی۔ اسٹیشن مینیجر اور دیگر عملے نے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ حجاج کرام نے پی آئی اے کے انتظامات کو سراہا۔ اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں قومی ہیروز کی تصاویر آویزاں، سابق کرکٹر محمد یوسف اور امپائر علیم ڈار کی تصاویر بھی آویزاں کی گئیں۔ اسکواش چیمپئن جہانگیر خان، ہاکی لیجنڈ حسن سردار، سمیع اللہ خان، سنوکر چیمپئن محمد آصف اور ارشد ندیم کی تصاویر بھی دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز۔